الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. میرے بھائیو، سورہ یوسف کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں ایک عظیم حقیقت کو بیان فرما رہا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ انبیاء کے جو قصے قرآن میں ہیں یہ سچے واقعات ہیں، بالکل جیسے ہوا ٹرو کاپی اللہ نے ویسے ہی نقل کر دیا ہے. لیکن انبیاء کے قصے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. کوئی بھی آدمی اس پر غور کرے گا، کوئی بھی قصہ قرآن کا ہو تو اس میں آپ کو سبق ملے گا، عبرت ملے گا کہ ہمیں زندگی میں کیسے انقلاب پیدا کرنا ہے، ہم میں کہاں خامی ہے، کس بنا پر ایسا انجام ہوا ہمارا، یہ اللہ اس میں بیان کرتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ما کان حدیثا یفترا. ہاں، اٹکل پچو والے قصے نہیں ہیں کہ ادھر سے ادھر ملا دیا، ادھر سے ادھر ملا دیا جیسے قصے ہوتے ہیں، نہیں. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کی تصدیق ہے اس کے اندر. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی وضاحت ہے، تفصیل ہے. وہدی ورحمہ، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو ایمان والی قوم. تو انبیاء کے قصوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے. اللہ نے قرآن پاک میں موسیٰ اور فرعون کا جو واقعہ ہے کئی جگہ بیان فرمایا ہے. ہاں، کئی جگہ. سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے. کئی جگہ ایک ہی قصے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے. ایک ہی قصے کو کئی انداز میں بیان فرمایا ہے. لیکن شارٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، تو کس کے پاس بھیجنا چاہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ، جو فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا اور بلند رب ہوں، اس کے پاس جاؤ. لیکن جاؤ تو کس طرح کام کرنا؟ فقولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. وہ تو خود ایسے ہی جبار ہے، ظالم ہے، ایسا بادشاہ ہے جس نے خود ہی خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے. لیکن جاؤ تو اللہ کے اس دشمن کے پاس بھی گرمی سے بات مت کرنا، غصے سے بات مت کرنا. اگر وہ غصے میں آئے تو آپ بھی غصہ نہیں کرنا بلکہ نرمی سے بات کرنا. گئے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے کیا کہا؟ قال الم نربک فینا ولیدا. فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ارے آپ تو ہمارے گھر میں، ہمارے محل میں پرورش پائے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بعض روایت میں آیا ہے کہ 40 سال تک رہے، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد آپ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی اور رسول ہو گیا ہوں. یہ آپ کی بات اچھی نہیں ہے. کس نے کہا؟ یہ فرعون نے کہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ رب العالمین نے وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل. اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، اللہ کا میں رسول ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، مجھ کو نبی اور رسول بنا کر آپ کی طرف اور آپ کی قوم کی طرف بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، بہت سے لوگ جو نرم نہیں ہوتے ہیں، متواضع نہیں ہوتے ہیں، تو الٹا ہی لے لیتے ہیں. مطلب کہا نہیں. جب فرعون کے محل میں گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو جی، ہمارا تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. تم رب نہیں ہو، تم تو ایک انسان ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا جیسے مجھے پیدا کیا، اسی لیے رب ہونے کا دعویٰ مت کرنا. ہاں، قال ربکم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اگر یقین آ جائے تو یاد رکھنا میرا تمہارا سب کا رب کون ہے؟ اللہ. تو یہاں پر یاد رکھیے گا. تو اس نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی معجزہ دکھاؤں؟ کہا کہ دکھاؤ. تو جیسے ہی ہاتھ رکھا اندر
اور ہاتھ نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا. ظاہر سی بات ہے آپ ہاتھ رکھیے اور نکالیے گا تو ہاتھ چمکتا ہے؟ نہیں چمکتا ہے. کسی انسان کا چمکتا ہے؟ نہیں چمکتا ہے. تو چاند کی طرح چمکنے لگا بالکل سفید کی طرح. تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ چاند کی طرح چمکنے لگا. تو موسیٰ نے کہا دیکھو، فرعون نے کہا دیکھو جی یہ تو جادوگر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جادوگر ہو گیا. کہا کچھ اور دکھاؤں؟ تو کہا کہ ہاں دکھاؤ. ڈنڈا ہاتھ میں تھا، چھوڑ دیا ڈنڈا تو وہ سانپ بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ دو نشانیاں جب دکھائی تو کہا کہ تم تو جادوگر ہو چکے. کیا کہا؟ تم تو جادوگر ہو گئے ہو. تو فرعون نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم کیا جادوگری کرو گے، ہمارے پاس تو بڑے بڑے جادوگر ہیں. کیا کہا؟ بڑے بڑے جادوگر ہیں. اور فرعون نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ دیکھو تم تو اپنے جادو کے ذریعے ہم لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو گے جی. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ. موسیٰ اپنے جادو کے ذریعے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہماری زمین ہمارے ملک سے نکال دو گے تم. تو کہا کہ ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اور پھر مقابلہ کروائیں گے، تم جیتتے ہو یا ہمارے جادوگر جیتتے ہیں. تو موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، میں جادوگر تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، لیکن اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، مقابلہ ہم کریں گے. تو موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مقابلے کی جگہ طے کر لو اور مقابلے کا دن طے کر لو. تو عید کے دن رکھا گیا. ایسا دن رکھا گیا جس میں سارے لوگ عید مناتے تھے، اور کہا کہ میدان میں رکھنا. کس میں رکھنا؟ اور یہ بھی کہہ دیا صبح سویر رکھنا، چاشت کے وقت میں. کب رکھنا؟ چاشت کے وقت میں رکھنا. 8-9 بجے کا وقت ہو، زیادہ نہ ہو کہ سب لوگ آ بھی سکیں اور سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکیں. رات میں رکھیں گے تو بہت سے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. کسی ایسی جگہ پہ رکھیں گے تو لوگ نہیں بھی آ سکتے ہیں. کہا کھلے میدان میں. اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ چاشت کے وقت میں رکھنا اور عید کے دن رکھنا ہے کہ ساری بھیڑ اکٹھی ہو جائے. ساری بھیڑ اکٹھی ہو جائے. اس کے بعد فرعون نے بھی جو ہے تمام جادوگروں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کر دیا اپنی سلطنت کے. اور جادو کے معاملے میں بڑے فیمس لوگ تھے وہ سب. کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی روشنی میں 70 جادوگر تھے. بعض روایت کی روشنی میں ہزاروں جادوگر تھے. کتنے تھے؟ ہزاروں جادوگر تھے. بڑے بڑے جادوگر سب آ گئے. اور جادوگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا ذرا سا. آپ لوگوں کو تو اتنی کھانسی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا، تو جادوگروں سے موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگ چھوڑو گے جادو یا میں چھوڑوں؟ حالانکہ میں جادو نہیں چھوڑوں، میں ہی اپنا کام شروع کروں. لیکن جادوگروں نے پہلے طے کر لیا فرعون سے کہ اگر ہم لوگ غالب آئیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہا کہ ہاں بادشاہت میں شریک کر لیں گے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، بالکل قریبی ہو جاؤ گے ہمارے، منصب دے دیں گے، عہدہ دے دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے آپ چھوڑیں گے یا پہلے ہم لوگ کریں؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم لوگ کرو، پہلے تم لوگ چھوڑو. جب ان لوگوں نے اپنے جادو چھوڑے تو پورے وادی میں، پورے میدان کے اندر سانپ ٹہلنے لگے، سانپ کے جیسے. حالانکہ یہ اصلی سانپ نہیں تھے، یہ خیالی سانپ تھے. کیا تھے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسا لگ رہا تھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں. موسیٰ کو ذرا ڈر لگا انسان ہونے کے ناطے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تھوڑا سا ڈرے اندر سے انسان ہونے کے ناطے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. موسیٰ اپنا ڈنڈا چھوڑیے نا، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے. جب چھوڑا ڈنڈا انہوں نے، اللہ اکبر، سارے سانپوں کو ان کا سانپ کھا گیا. سارے سانپوں کو ان کا سانپ کھا گیا. اور تمام جادوگروں کو یقین آ گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے. موسیٰ، یہ تو واضح دلائل اور معجزہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور خود ہی انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کے دوران کہ دیکھو جی اللہ پر جھوٹ نہیں کرنا، جھوٹ کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا ان کی نشانی کو
تو کیا کہا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدے میں گر پڑے. صرف سجدے میں نہیں گرے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. کیا لائے؟ صبح آئے تھے جادوگر بن کے، شام کو کیا بن کے جا رہے ہیں؟ اہل ایمان بن کے جا رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، واضح دلائل آ جانے کے بعد جس کا دل سچا ہوگا، جس کا دل پکا ہوگا، کبھی بھی رد. آئے تھے کس کام کے لیے؟ فرعون کے سپورٹ میں. اور شام کو کیا لے کر کے جا رہے ہیں؟ ایمان کی دولت لے کے جا رہے ہیں. تو فرعون ناراض ہو گیا. آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، ہماری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے. پھر الزام دینے لگے، اچھا موسیٰ ہی نے تم لوگوں کو سکھایا ہے جادو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. تو اب کیا ہوا؟ کہا تم سب کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پاؤں کاٹ ڈالوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا. کیا کروں گا؟ آپ ہوتے تو ڈر جاتے، میں ہوتا تو ڈر جاتا. ان لوگوں نے کیا کہا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اللہ کی طرف سے جو واضح دلائل آ چکے ہیں اب ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. ہم تھے جادوگر، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے تھے، لیکن جب واضح دلائل آ گئے ہمارے پاس تو کیا اس کے باوجود اللہ کی بات کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے نبی کو رد کر دیں؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہو کر لو. کاٹ دو گے نا، مار ڈالو گے نا، یہی نہ ہوگا؟ یہی نہ ہوگا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہی کر سکتے ہو، جان لے لو. اب کیا کرو گے؟ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے. کیوں ایمان لائے؟ لیغفر لنا خطایانا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، تم کو جو کرنا ہے کر لو. ہم تو اللہ پر ایمان لائے جو اللہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور آخرت کا جو گھر ہے ہمیشہ رہنے والا گھر. اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے دین پر قائم رہیں. بتائیے نا، کافر ایمان لے آ رہا ہے اور آج کے مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ہو کے کفر کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، دین اسلام کی پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے بہت ساری پریشانیوں میں ہم گر جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے نہ بجتی ہے. آپ جیسا کریں گے ویسا معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا. اگر آپ دین اسلام پر چلیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے جماعت کے ساتھ، 5 نمازیں پڑھیں گے، برائیوں سے دور ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور اگر چھوڑ دیں گے تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اور جائزہ لینے کے بعد جو بھی خامی ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.